جس طرح اللہ رب العزت نے کتاب ساری کتابوں کی سردار عطا کی ہے، نبی سارے نبیوں کا امام عطا کیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس امت کو بھی ساری امت میں اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے اور ساری امتوں کا سردار بنایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ اللہ رب العزت نے جنتیوں کی 120 صفیں بنائی ہیں۔ کل جو جنتیوں کی صفیں ہوں گی وہ کتنی ہوں گی؟ 120 ہوں گی، اور فرمایا ان 120 صفوں میں 40 صفیں باقی تمام امتوں کی ہوں گی اور 80 صفیں صرف میں محمد رسول اللہ کی امت کی ہوں گی۔ خود سوچئے کہ اللہ رب العزت نے کتنا اعلیٰ مقام عطا کیا اس امت کو کہ میدان محشر میں بھی اس کی کثرت ہوگی۔ پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس امت کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن جس دن فیصلے ہوں گے جنت کے، فرمایا جنت میں اس وقت تک کوئی بھی امت نہیں جا سکتی جب تک میرے امتی نہیں جائیں گے، اور فرمایا میرے امتیوں میں بھی جو کمزور امتی ہیں، غریب امتی ہیں، فرمایا اللہ 500 سال پہلے ان کو امیر لوگوں سے جنت عطا فرمائے گا۔ اب دنیا میں کیونکہ غریب مشکل میں ہیں، غریبوں کے لیے ہر طرح کی پریشانیاں ہیں، تو اللہ رب العزت یہ ساری پریشانیاں دور کر کے سب سے پہلے حضور نے فرمایا میری امت کے غریبوں کو اللہ جنت میں بھیجے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے لاڈلے نبی تھے۔ آپ کوئی طور پہ جاتے، اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتے، خود سوچئے کہ وہ نبی اللہ کا کتنا لاڈلا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا کہ جو نبی کوئی طور پہ جاتا ہے ڈائریکٹ اللہ رب العزت اس سے بات فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ڈائریکٹ بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کوئی طور پہ آپ کو تورات عطا کی، جس وقت تورات عطا کی تو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو کھولا، پڑھا، تفاسیر اٹھائیے، علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا، بہقی شریف میں بھی آیا، تبری نے بھی لکھا کہ جس وقت آپ نے تورات کو پڑھنا شروع کیا تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بڑی فضیلت آئی۔ پہلی فضیلت یہ کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ وہ نبی تو نہیں ہوں گے، لیکن کبھی اگر کسی وجہ سے ان کا دل دکھے تو اللہ رب العزت قرآن اتار کے ان کے دل کی گرانی کو دور کرے گا، اللہ ان کی صفائیاں دے گا، اللہ ان کے لیے بشارتیں دے گا۔ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو فرش زمین پہ کھڑے ہو کے بات کریں گے، اپنی رائے کے انداز میں رائے دیں گے، اللہ عرش بری سے قرآن بنا کے نازل کر دے گا۔ کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو فرش زمین پہ چلیں گے اور ان کا چلنا اتنا ستھرا ہوگا، اتنا پاکیزہ ہوگا کہ عرش پہ اللہ کے ملائکہ بھی ان سے حیا کریں گے۔ کچھ لوگ آنے والے ہیں، آئیں گے، فرمایا ایسے ہوں گے کہ ان کی شجاعت، ان کی بہادری اتنی ہوگی کہ اللہ رب العزت ان کی بہادری کو، شجاعت کو داد دیں گے، ان کے تذکرے کریں گے قرآن میں۔ فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے
جو اللہ رب العزت کے اتنے لاڈلے ہو جائیں گے، پیارے محبوب ہو جائیں گے، وہ دعا کریں گے، ہاتھوں کو اٹھائیں گے، نبی نہیں ہوں گے، نبی کے امتی ہوں گے، لیکن ہاتھوں کو اٹھائیں گے، ابھی چہرے پہ ہاتھ پھرنے نہیں پائیں گے کہ اللہ ان کی دعا قبول کر لے گا۔ تو رات میں پڑھا موسیٰ علیہ السلام نے، کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جو ساری زندگی گناہ کرتے رہیں گے، ساری زندگی غفلت میں گزرے گی، ساری زندگی گناہوں میں گزرے گی، بس اللہ کے سامنے ایک مرتبہ آ کے ایک ندامت سے آنسو بہائیں گے، اللہ سارے کے سارے گناہ دھو ڈالیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا وہ نبی تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جو نبیوں والا کام کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً عرض کی، یا اللہ یہ لوگ میری امت میں ہوں گے نا، کیونکہ کتاب جو مجھے دی ہے۔ فرمایا نہیں، تلک امت احمد، اے موسیٰ کتاب آپ کو دی ہے، شان امت احمد کی بیان کی ہے، وہ جو آخری آنے والا نبی ہے اس کی امت کی شان بیان کی ہے، وہ جو امام الانبیاء ہے، آخری نبی ہے، فرمایا اس کی امت میں یہ صفات پائی جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، خواہش کی یا اللہ مجھے بھی اس نبی کی امت میں پیدا کر دے کہ جس کے امتی اتنے اعلیٰ ہوں گے، یا اللہ اس نبی کی شان کے کیا کہنے، اس نبی کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بھی حسرت پیدا ہو گئی کہ اللہ مجھے آخری آنے والے محبوب کی امت میں پیدا کر دے، تو خود سوچئے اس امت کو اللہ نے کتنا مقام عطا کیا کہ نبی جس نبی کی امت میں آنے کے لیے دعائیں کریں، خواہش کریں، اللہ نے مجھے اور آپ کو بن مانگے اس نبی کی امت میں پیدا کر دیا۔ کہیں الحمدللہ۔ یہ کس کا شکر ہے؟ اللہ کا شکر ہے۔ یہ جو بڑے رات بیٹھے ہیں اگلی صف میں آ جائیں نا، دیکھیں ادب یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، یہ داڑیوں والے مبارک ریش والے آگے آ جائیں، کیونکہ اگلی صف پہلے پوری کیا کریں، اگلی صف میں جگہ نہ رکھیں۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ پہلے اگلی صفیں پوری کریں۔ باقی باتیں تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن آخری بات جو موسیٰ علیہ السلام نے پڑھی، وہ نبی نہیں ہوں گے۔ فرمایا نبی تو نہیں ہوں گے لیکن نبی والے کام کریں گے۔ اب یہ جو صفت ہے اللہ نے اس امت کو عطا کی، یا اللہ یہ کون سی صفت ہے ذرا ہمیں بھی بتائیں نا۔ ہم آج جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، کچھ نہ کچھ سبق لے کے اپنے گھروں میں جائیں، کچھ نہ کچھ ذہن اپنا کچھ نہ کچھ ایک طرف لے کے جائیں کہ وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن نبیوں والے کام کریں گے۔ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ کہلائے، وہ کیا کام ہوگا؟ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی کتاب قرآن پاک میں اللہ نے اس کام کا ذکر فرمایا۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ فرمایا اے میرے محبوب کی امت، تم بہترین امت ہو۔ ذرا توجہ رکھیے گا، ایک چھوٹا سا سوال کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلے جب اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اطہر پہ یہ آیت اتاری ہوگی، حضور نے یہ آیت پڑھنے کے بعد سب سے پہلے جن لوگوں کو سنائی ہوگی وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ حضور کے صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں، حضور خود پوچھ رہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، او میرے صحابہ تم بہترین امت ہو، اللہ نے تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا۔
سب سے پہلی آیت کے جو مصداق لوگ ہیں وہ حضور کے اصحاب و اہل بیت ہیں. سب سے پہلے حضور نے انہیں یہ آیت سنائی. کتنا ان کا بلند نصیبہ. آج آپ مجھ سے قرآن سنیں, آج کے کسی خطیب سے قرآن سنیں, دل میں ایمان پڑھنا شروع ہو جاتا ہے. سوچئے تو صحیح, حضور کے اصحاب و اہل بیت کتنے مقدروں والے, خود حضور انہیں قرآن سناتے ہیں. حضور پڑھ کے بتاتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس. فرمایا او میرے صحابہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تمہیں اللہ نے نفع کے لیے نکالا, لوگوں کے لیے نکالا. اب کام کیا ہے؟ فرمایا تأمرون بالمعروف. وہ جو نبیوں کا کام ہے معروفات کی طرف لوگوں کو بلانا, اچھائی کی طرف, بلائی کی طرف, خیر کے کاموں کی طرف بلانا. فرمایا یہ تمہارا کام ہے. وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور فرمایا تم منکرات سے خود بھی بچتے ہو, برائیوں سے خود بھی بچتے ہو, اور دوسروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہو, انہیں متنبہ کرتے ہو, انہیں بتاتے ہو یہ کام اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے, اس سے بچ جاؤ. فرمایا اس امت کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اسے نبیوں والا کام عطا کیا. وہ جو نبی آیا کرتے, نبی لوگوں کو خیر کی طرف بلایا کرتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. اب ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے وہ کام جو انبیاء کا تھا اس امت کو عطا کیا ہے. کیوں؟ یہ خیر کی طرف بلاتی ہے اور برائی سے روکتی ہے, منع کرتی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ تشریف فرما ہے. ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا کہنے لگا حضور ایک کاروبار شروع کرنا ہے, دل کرتا ہے کاروبار کروں, آپ مجھے یہ مشورہ دینا کون سا کاروبار کروں, اور بتائیے گا ایسا کاروبار جس میں نقصان نہ ہو, نفع ہی نفع ہو, تاکہ بڑھتا ہی رہے کاروبار. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے اس جوان کو دیکھا, مسکرائے زیر لب اور فرمانے لگے تو نے جو کاروبار پوچھا ہے وہ کاروبار میں تجھے بتاتا ہوں جس میں نفع ہی نفع, کبھی نقصان نہیں ہے. کہنے لگا حضرت کون سا وہ کاروبار ہے؟ فرمایا وہ کاروبار ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دو, لوگوں کو خیر کا راستہ بتانا شروع کر دو. اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو ایمان لائے ہو, اللہ کو مانتے ہو, اللہ کے رسول کو مانتے ہو. هل ادلکم علی تجارہ, فرمایا تمہیں ایسی تجارت نہ بتائیں, ایسا کاروبار نہ بتائیں جس میں تنجیکم من عذاب علیم. فرمایا وہ جو ہمیشہ والا عذاب ہے اس سے بچا لے. فرمایا جو اس سے بچ گیا وہ ساری کی ساری زندگی نفع کماتا رہا, وہ خیر کماتا رہا, اس نے کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا, کبھی اس نے نقصان والا کاروبار نہیں کیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ایسی تجارت اللہ نے خود بتائی, اللہ تجارت تنجیکم من عذاب علیم. تجارت کا لفظ ہے قرآن میں. فرمایا ایسی تجارت کون سی؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. فرمایا اللہ پہ ایمان لاؤ, اللہ کے رسول پہ ایمان لاؤ, پھر اللہ کے راستے میں جد و جہد شروع کر دو, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کر دو, لوگوں کو خیر کی طرف بلانا شروع کر دو. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کہہ دیجئے رحمت اللہ علیہ, رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ارے جوان یہ کاروبار ایسا ہے اگر تو کرے گا تو اس میں نفع ہی نفع ہے, نقصان کا ڈر نہیں,
خسارے کا ڈر نہیں۔ اور فرمایا سنو نا، میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اپنے نانا کی۔ میرے نانا نے فرمایا ایک آدمی ایسا ہوگا جس کی بظاہر نیکیاں بہت کم ہوں گی، جب دنیا سے جائے گا، دنیا سے جاتے وقت نیکیاں اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن میدان محشر میں اٹھے گا اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی، وہ اپنی نیکیاں دیکھ کے کہے گا یا اللہ یہ تو میری نیکیاں نہیں، یہ تو کسی اور کی ہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ تیری ہی نیکیاں ہیں۔ فرمایا وہ بندہ حیران ہو کے پوچھے گا یا اللہ یہ اتنی زیادہ نیکیاں میری کس طرح ہو گئی؟ اللہ فرمائیں گے یہ اس طرح ہوئی، تو نے ایسی تجارت کی تھی جس میں نفع ہی نفع تھا، تو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا تھا، تو نے لوگوں کو اچھی باتیں بتائی، اللہ کی طرف بلایا، خیر کی طرف بلایا، دین کے کاموں کی طرف بلایا۔ اب تو بلا کے بھول گیا، لیکن لوگوں نے بات یاد رکھی، لوگوں نے عمل کیا۔ فرمایا عمل کرنے کے بعد اور لوگوں کو دعوت دی، جب تک یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا تو فوت ہو گیا، لیکن تیری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ اب یہ کیسا کاروبار ہے بولیے؟ نفع کا ہے یا نہیں؟ جی نفع کا ہے نا؟ کہ ایسا کاروبار میں نے صرف ایک بندے کو کہہ دیا سبحان اللہ کہاں کرو نا، یہ اللہ کا بلند نام ہے، اللہ کی پاکی کا کلمہ ہے، اللہ کی پاکی کا جملہ ہے۔ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے اور تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ جنت میں لگتا ہے۔ اب صرف آپ نے کہا سبحان اللہ، میں نے ترغیب دی، جب تک یہ نقشہ آپ کے ذہن میں رہا، میری ترغیب سے آپ کہتے رہے، تب تک مجھے بھی ثواب ملتا رہا۔ کیوں؟ میں ذریعہ بنا ہوں نا نیکی کا۔ اب آپ میں سے کسی نے گھر جا کے یہی دعوت دی، اللہ کا ذکر کرنے کی اتنی فضیلت ہے، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا اجر ہے۔ گھر والوں نے عمل کیا، جس کو آپ نے بتایا اس نے عمل کیا، جتنے عمل کرتے گئے اللہ ان کو بھی اجر دے گا، اور ترغیب دینے والے کو، دعوت دینے والے کو بھی اجر عطا کرے گا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہر جوان یہ کاروبار ایسا ہے کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کل قیامت کے دن جس دن نیکیاں سامنے آئیں گی، جس دن اجر سامنے آئے گا، اس وقت بندہ دیکھ کے کہے گا کاش اسی کاروبار میں ساری زندگی کھپا دیتا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے مجھے جو دین دیا ہے سراسر رحمت ہی رحمت ہے، سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے، سراسر خیر ہی خیر ہے۔ پھر سرکار نے فرمایا کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں، کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جن کو اللہ نے خیر کی چابی بنایا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے خیر کی چابی بنایا ہے، وہ لوگ بڑے ہی کامیاب ہو گئے، وہ لوگ خوش نصیب ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو خیر کی چابی آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جہاں بیٹھتے ہیں اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا جس وقت بندوں میں بیٹھتے ہیں اپنے رب کی بڑائی کی انہیں دعوت دیتے ہیں۔ فرمایا یہ خیر کی چابی والے لوگ ہیں، یہ خوش نصیب ہیں اور یہ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ہلاک ہو گئے وہ لوگ، برباد ہو گئے وہ لوگ، تباہ ہو گئے وہ لوگ
یا رسول اللہ کون لوگ؟ فرمایا وہ جن کو اللہ نے شر کی چابی بنایا ہے، جن کو اللہ نے شر کی چابی بنایا، فرمایا وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کو اللہ نے شر کی چابی بنایا؟ فرمایا جہاں بیٹھتے غیبتیں، چغلیاں، بہتان بازی، زبان کو بغیر سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں، فرمایا یہ برائی کی چابی ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو خیر کی چابی بنا دے، اور خیر کی چابی بندہ تبھی بنتا ہے جب اس بندے کی سوچ پاک ہو، اس کے دل میں اللہ کی بڑائی ہو، اور دوسروں کو اللہ کی بڑائی کی دعوت دے۔ اور دعوت دینے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا بندہ اللہ کی بڑائی بولتا ہے، دوسروں کو اللہ رسول کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی زبان سے کان اپنے قریب ہے، اللہ اس کو خود عمل کی توفیق دیتا ہے۔ اس سے سارے کوشش کریں گے نا۔ لیکن آخری بات، یہ جو کوشش ہم نے کرنی ہے نا، اس میں پیار ہو، محبت ہو، دکھاوا نہ ہو، روب جاڑنا نہ ہو، اپنا علم دکھانا نہ ہو، اپنی عبادت کا تکبر لوگوں کے اوپر داغ بٹھانا نہ ہو۔ دیکھیں نا، ایک بچہ مسجد میں آتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اب ایک بزرگ ہے کوئی بھی ہے، اسے کہتے ہیں کیا کرتا ہے، تمہیں مسجد کے ادب کا نہیں پتا، تمہیں پتہ ہی نہیں نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اسے دو چار سخت باتیں کہہ دیتا ہے، اب منع اس نے بھی کیا ہے، لیکن یہ بچہ مسجد سے باہر نکلے گا، کبھی مسجد میں داخل ہوگا، یہ کہے گا کہ مسجد تو ماحول ہی ایسا ہے، میں تو آتا ہی نہیں۔ لیکن ایک بچے نے مسجد میں آ کے غلطی کی، ایک بڑے میاں ایک بزرگ اٹھے، اس بچے کو آرام سے پکڑ کے پیچھے لے گئے، کہنے لگے بیٹا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے اپنا نام بتایا، کس کے بیٹے ہو؟ فلاں۔ اچھا وہ تو میرے بڑے دوست ہیں، وہ تو بڑے پیارے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اچھا بیٹا آپ کیا کرتے ہو؟ اسکول پڑھتا ہوں، کالج پڑھتا ہوں۔ اچھا کون سی کلاس میں ہو؟ دو باتیں اس کے ساتھ کی، بیٹا تم بھی بڑے اچھے ہو، تمہارے والد بھی بڑے اچھے ہیں، اگر یہ تم ایسا نہ کرو تو کتنے اچھے بنو۔ اب خود سوچئے وہ بچہ اس بات پہ عمل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، یہ بڑے میاں کتنے اچھے ہیں، یہ بزرگ کتنے اچھے ہیں۔ اور آئندہ گلی میں وہ بزرگ ملیں گے تو وہ بائک پہ بھی بیٹھا ہو، بریک لگا کے سلام کرے گا، بتائیں انکل کہاں جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ اپنا مثبت رویہ کر لیں، اپنا مثبت رویہ کر لیں۔ دیکھیے ہماری مساجد کتنی آباد ہوتی ہیں، صحابہ کرام کا رویہ مثبت تھا، کافر مسجد میں آتا تھا مسلمان ہو کے جاتا تھا۔ آج مصیبت یہ ہے کہ ہمارے رویے اتنے غلط ہو گئے ہیں کہ مسجد میں نمازی پکا آتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ دین سیکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ دینداروں کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہے، اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں معذرت کے ساتھ ہم رویہ اچھا کر لیں، مسجد کا ماحول اتنا اچھا کریں جو بندہ مسجد میں آئے اسے سکون ملے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، دیکھو بچہ باہر سے ہر طرف سے ٹھوکریں کھا کے ماں کی گود میں آ کے سکون محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن مسلمان بندہ سارے زمانے کی ٹھوکریں کھا کے مسجد میں آ کے سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کروں گا، آؤں گا اللہ کے حضور سجدہ کروں گا۔ لیکن اگر مسجد میں بھی ایسا ماحول ہو کہ ایک دوسرے کے اوپر داغ بٹھانے کی، اپنا آپ بٹھانے کی اور اپنی عزت احترام بٹھانے کی بات ہوتی ہو، تو پھر مسجد میں جب سکون نہیں ملے گا پھر کہاں سکون ملے گا۔ اس لیے ہمیں آج سے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم سب نے نفع والا سودا کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دعوت دینا۔ لیکن دعوت پیار سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے، دعوت رسپیکٹ سے ہوتی ہے۔ جس وقت ہم دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے، اس کو اچھے طریقے سے دعوت دیں گے، انشاءاللہ ہمارا ماحول خوبصورت ہو جائے گا، پھر دین پہ چلنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ دین پہ چلنا مشکل نہیں ہے۔ دیکھیں نا، ایک حبشی ہے، کالا ہے، حبشی جا رہا تھا دیہات میں، راستے میں شیشہ ملا، اس نے دیکھا، اس نے پھینک کے توڑ دیا۔ اس نے کہا اتنا گندا ہے اسی لیے تجھے کسی نے یہاں پھینکا ہوا تھا، حالانکہ شیشہ تو گندا نہیں تھا نا۔ شیشے نے اس کو
اپنا چہرہ دکھایا تھا. پھر ایک اور بندہ وہاں سے گزرا, اس نے خوبصورت تھا, شیشہ اٹھایا, دیکھا, کہنے لگا واہ کتنا خوبصورت ہے, اس کو گھر میں جا کے کہیں دیوار پہ لگاتا ہوں, کہیں سجاتا ہوں. آئیے دین اسلام خوبصورت کر کے پیش کیجئے. جن کو اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق دی, حاجی ہیں, نمازی ہیں, پڑھے لکھے ہیں, سمجھدار ہیں, اپنے اندر نرمی پیدا کیجئے, حوصلہ پیدا کیجئے, شفقت پیدا کیجئے. دیکھیے مسجد کا ماحول کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے, لوگ کتنے دین کی طرف آتے ہیں. اور لوگ نہیں, بچے دین کی طرف آئیں گے, نوجوان دین کی طرف آئیں گے, اور امت میں جب دین پھیلے گا اللہ بھی خوش, اللہ کے رسول بھی خوش, دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی. اللہ مجھے آپ سب کو ان ٹوٹی ٹوٹی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما